مفتی اعظم کا چہرہ مبارک دیکھ لیتا تو مانے وہاں حضور حضرت کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے لگا۔ آپ کی وہ سیرت ہے کہ آپ کے بارگاہ میں غیر تو غیر جو غیر علم والے مسلم تو ہوتے ہیں، نعرہ تو رسول کا لگاتے تھے، بلکہ دلی کے اندر وہ بابی دیوبندی تھی۔ تو وہ بھی حضور مفتی اعظم کا چہرہ مبارک دیکھ لیتے تو حضرت کی بارگاہ میں آ کر اپنی سچے دل سے دعا کر جاتے۔ وہ ہے حضور مفتی اعظم کی سیرت۔ آپ کا ایک واقعہ ہے، جب آپ سفر میں جایا کرتے تھے تو آپ کی نماز کبھی قضا نہیں ہو کرتی تھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی وقت کی نماز قضا نہیں ہونے دی۔ ایک وقت کا کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور آپ کو دہلی سے دوسرے شہر جانا تھا اور وقت اثر آ چکا، اثر کا وقت تھا، تو آپ نے ٹرین کا اترنے کا ٹائم نہیں تھا، یعنی تو سمجھ لیجیے 5 منٹ کا ٹائم آپ کے ٹرین اترے، تو آپ سورج ڈوبنے جانا تھا، یعنی اثر کا وقت ختم ہونے جا رہا تھا، تو آپ نے سوچا کہ اثر کی نماز پہلے پڑھ لوں، تو آپ کے جو خادم تھے ان سے کہا کہ آپ مصلی لیجیے، مصلی لے کے آئیے، تو حضور مفتی اعظم نے وہی پلیٹ فارم پر ہی مصلی لے کر آپ نے اثر کی نماز پڑھی۔ ٹرین ہارن بجا رہا ہے، لیکن ٹرین کا انجن جو ڈرائیور تھا وہ سرکار حضور مفتی اعظم کو بار بار دیکھ رہا ہے ایک کب نماز، حالانکہ ٹرین وہاں سے چل نہیں سکتی تھی۔ یہ سرکار حضور مفتی اعظم کی کرامت ہے۔ ٹرین چلنے کی کوشش تو کی لیکن ٹرین وہیں کی وہیں رک گئی۔ یہ سرکار حضور مفتی اعظم کی کرامت، جب سرکار مفتی اعظم نے نماز سے فارغ ہو گئے اور اپنے ٹرین کے ڈبے میں جب داخل ہوئے، ٹرین سب چلنا شروع ہو گئی اور آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو اتنے اللہ کے ولی بے شمار ہستیاں ہندوستان کی سرزمین پر آئی ہیں اور بے شمار ہستیوں نے دین اسلام کو ہندوستان کی سرزمین پر اپنی جان کے صدقے میں، اپنے مال کے یا اپنے قبیلے کو یا اپنے خاندان کو چھوڑ کر ہندوستان کی سرزمین پر آیا کرتے تھے۔ اسی ہستی کی بات کر لیجیے، یہ ہستی بھی عراق کی سرزمین پر آئی، سرزمین سے آئی تھی اور اپنا قبیلہ، اپنی سرزمین کو چھوڑ کر یہاں اپنا ڈیرا لگایا اور یہی پٹن کی سرزمین پر دین اسلام کو لے آیا۔ آگے اور چلے دو بھائی، سید ظفر، سید مظفر، یہ سید زادے تھے۔ وہی دو بھائیوں نے اس پورے پٹن کو فتح دلائی اور پورے پٹن میں جب محمود غزنوی نے ایک قلعہ فتح نہیں ہوا کرتا تھا تو جب خواب میں بشارت آئی کہ تمہارے قبیلے میں جو سید ہے، جو سید زادے، انہیں کے ہاتھوں سے پورا پٹن فتح لکھا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ دونوں بھائی نے اس دین اسلام کے خاطر اور اسلام کو پھیلانے کے خاطر ہم دونوں بھائیوں نے اپنی جان اور مال کو راہ خدا میں وقف کر دیا۔ اور یہ جو مہینہ بھی کوئی گھرانہ، سیدوں کا گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے۔ سیدوں کی تعظیم اعلیٰ حضرت نے ایک وقت، اعلیٰ حضرت کہیں جا رہے تھے تو پہلے کے زمانے میں تو کوئی گاڑی نہیں تھی اتنی زیادہ، تو اعلیٰ حضرت نے ٹوکری میں جو 4 پائے ہوتے اسی میں 4 حاجی تھے، 4 مطلب اٹھانے والے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ ٹوکری توڑ دی جائے۔ اعلیٰ حضرت اسی ٹوکرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے ایک سید کی بو آ رہی ہے، سید کی خوشبو آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ 4 میں سے سید کون ہے؟ پہلے تو وہ سید زادے نے، وہ 4 میں سے کوئی نہیں بولا۔ پھر کہا کہ ایک سید کی اور خوشبو آ رہی ہے، اسے تو وہ سید زادے جب قریب گئے، مطلب 4 کے پاس گئے، لیکن ایک ایسے شخص تھے جن کے اندر سے اعلیٰ حضرت کو سید کی خوشبو آ رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں ٹولی میں بٹھایا
اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں ٹولی میں بٹھایا، اعلیٰ حضرت خود وہ ٹولی کو اتار کر جا رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت سیدوں کی تعظیم اور سیدوں کی عزت اور سیدوں کا مرتبہ اس وقت اعلیٰ حضرت بیان کیا تھا۔ آپ ان ہستیوں کے بارے میں اگر آپ غور سے مطالعہ کرو گے تو یہ ہستیوں سے پورا دین اسلام انہی بڑی بڑی ہستیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اور آج میں اور اپنے حافظ سفیر صاحب سرزمین بریلی شریف اور سرزمین کیچوتا شریف حضرت مخدوم حسن سمنان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اسی وجہ سے مجھے آنا پڑا۔ حافظ سفیر صاحب ابھی عرس نوری یعنی حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس حافظ سفیر صاحب نے سرزمین بریلی شریف میں منایا۔ وہاں کا جب عرس چاہے عرس اعلیٰ حضرت ہو، عرس مجددی ہو یا عرس نوری یا عرس کاشمی ہو یا عرس رضوی، تمام عرس اتنے دھوم دھام سے بریلی شریف میں منائے جاتے ہیں کہ وہاں پبلک سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے فیض یاب ہو کے جاتی ہے، اپنی حاجتیں لے کر جاتی ہے اور اپنی حاجتیں سرکار اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند سرکار حضور حجت الاسلام ان کا قبیلہ سرکار حضور تاج الشریعہ ان تمام ہستیوں سے اپنی جو دل میں تمنا رکھے ہوتے ہیں وہ تمنا ان ہستیوں کی بارگاہ میں فیضیاب ہستیوں سے مانگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے تو وہ ہستیوں سے ہمیں کچھ فیض ملتا ہے، کچھ علم ملتا ہے۔ اور آج اسی مہینے کی 18 تاریخ کو امام ذی العابدین کی شہادت کا بھی دن ہے۔ کہا یہ مہینہ مبارک ہستیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، یہ مہینے میں کسی کے عرس کی تاریخ آ رہی ہے تو کسی کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے تو کسی کی پیدائش کی تاریخ آ رہی ہے، تو امام ذی العابدین کی بھی اسی 18 محرم شریف میں شہادت ہوئی ہے۔ امام ذی العابدین کی خوبصورت سیرت بیان کر دوں کہ جب امام علی مقام امام حسین جب آخری فرض بچے تھے تو ان سے پہلے آپ امام ذی العابدین امام حسین کے بیٹے تھے، تو آپ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ ابو جان مجھے بھی میدان جنگ میں جانے دیجیے، آپ مکمل اس وقت آپ بیمار تھے، آپ اس حالت میں نہیں تھے کہ آپ چل سکے، تو آپ اپنے ابو جان اپنے والد کی بارگاہ میں آئے تو آپ امام حسین نے کہا کہ بیٹے اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو یہ گھرانہ کیسے چلے گا؟ آپ ہی سے جو چلے گا گھرانہ وہ آپ ہی سے چلے گا، آپ ہی کے بعد جو آئے گی وہ آپ ہی سے نسل چلے گی۔ تو امام حسین نے امام ذی العابدین کو اپنے بستر پر آرام کے لیے لیٹا دیا اور آپ میدان جنگ میں گئے، اور جب امام حسین شہید ہوئے اس کے بعد کا واقعہ اس یزیدوں نے صرف یہی بس نہیں کیا بلکہ امام ذی العابدین پر بھی کتنا اور اس قبیلے کی عورتوں پر بھی کتنا ظلم کیا تھا، ان قبیلے کی عورتوں پر بھی کتنا اس یزیدوں نے ظلم کیا تھا۔ جب کوفہ لایا گیا امام ذی العابدین کے اس کوفہ میں جب پہنچی ہوئی امام ذی العابدین بیوی زینب بھی ہیں اس قبیلے والوں کو تو ڈنگے بجائے گئے، یعنی اس ڈھول تاشے بجائے گئے، اور اس وقت جب گورنمنٹ کے پاس لایا گیا تو بیوی زینب نے مولا کائنات کی آواز نکال کر اس یزیدی گورنر کو مولا علی کی آواز نکال کر اس یزید گورنر کو پورا حکم سنایا۔ یہی نہیں بلکہ وہ یزید وہ گورنر کانپنے لگا مولا علی کی آواز سن کر کہ شیر خدا کہاں سے آ گئے،
تو کہا کہ یہ شیر خدا نہیں بلکہ شیر خدا کی لفظ ذکر بن زیرب ہے۔ جب اس یتیم نے مولا کائنات کی آواز سنی تو کانپ جاتے ہیں، جو حقیقت میں مولا کائنات ہوتے تھے۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو صرف نبی سے نسبت ہے، اور ہم اس گھرانے سے محبت کریں گے، ہمیں دنیا بھی سمجھ جائے گی اور ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد جب وہ مدینہ شریف تشریف لائے، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائزوں کے سامنے آئے اور رونے لگے، اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کے وہاں نشان پڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنی پوری زندگی میں کبھی مسکرائے نہیں، کبھی ہنسے نہیں، اپنی پوری زندگی میں کبھی امام حسین کے فرزند امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں اپنی پوری زندگی میں۔ اگر وہ کسی بازار سے گزرتے تو کسائی گوشت کاٹنے والا امام زین العابدین کو دیکھتا تو اس پر پردہ ڈال دیتا، چادر ڈال دیتا۔ تو جو رات لینے آئے تھے اس شخص نے کہا کہ آپ نے ڈھاکا کیوں؟ تو کہا کہ ابھی امام زین العابدین کو دیکھیں گے تو رونے لگے گے، امام زین العابدین رونے لگے گے، کیونکہ جب انہیں کوئی کسائی گوشت کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو امام زین العابدین کو امام علی مقام کربلا کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے، اور جب وہ منظر یاد آتا ہے آپ اتنے روتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں پر وہ نشان پڑ جاتے ہیں، اتنے روتے ہیں۔ اور آپ نے پوری زندگی میں ایک مطلب قربانی کا بھی مہینہ آتا تو کہیں جا رہے تھے آپ امام زین العابدین، تو اس شخص کو کسائی کو کہا کیسے پانی پلایا، اس جانور کو کہا پانی پلایا، اچھے سے پانی پلانے کے بعد امام زین العابدین نے کہا اسے کاٹ۔ وہ شخص نے امام زین العابدین کی بات پر کہا کہ ہاں میں نے اس جانور کو پانی پہلے پلا دیا۔ تو سوچے کہ امام زین العابدین وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تو انہیں میدان کربلا یاد آ جاتا ہے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسی دلدل میں پھنسے جاتے ہیں۔ اگر آپ اولیاء کرام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھتے تو اولیاء کرام کی سیرت اپنے نبی پر جان قربان کر دیا کرتے تھے اولیاء کرام، اور اپنی پوری زندگی سنت رسول اور اتباع سنت پر اپنی پوری زندگی کو گزاریا کرتے تھے۔ وہ ایک وقت کی بھی نماز سے غافل نہیں، نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، بلکہ وہ دین اسلام کو اگر اپنے ملک کو چھوڑنا پڑتا تھا تو اپنے ملک کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے ملک سے غیر ملک میں وہ دین اسلام کو پھیلایا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کے ولی کو اگر ولی شہادت دیتی ہوئی تو ولی پہ وہ ٹھہر جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کے صدقے میں اس ملک میں رہنے والوں کو دین اسلام کی نورانی اور روشن ایک کتاب کے شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کے صدقے میں ان تمام بستی والوں کو دین اسلام کی محبت پیدا فرما دیتا ہے ان کے دلوں میں۔ دین اسلام آج اگر ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے تو اس سے ہمیں غور کرنے کی ضروری ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی ہم پہ کیوں آتی ہے، ان سب کی وجہ کیا ہے، ان سب کا کارن کیا ہے، ان سب کا کارن اور وجہ ہم خود ہیں۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی، اگر ہماری پوری زندگی دائرۂ مصطفیٰ میں گزرے گی تو کوئی مصیبتیں، کوئی بلا، کوئی آفت ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہماری پوری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزرے گی تو ہماری پوری زندگی دنیا تو سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور قبر بھی سنور جائے گی، اور قبر سنور گئی تو سمجھو کہ آخرت بھی سنور گئی۔ یہی ہے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی زندگی کہ اپنی پوری زندگی میں وہ نماز سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے،
اپنی حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کی عمر میں سے جب فارغ ہو گئے، مفتی بن گئے، تو آپ 18 سال کی عمر میں سنی فتوے لکھنے شروع کر دیے۔ تو آپ ہی نے اپنی آدھی زندگی دورے کے دین اسلام کو پھیلانے کے ذریعے آپ نے آدھی زندگی گزاری، آدھی زندگی آپ نے اسی دورے کو گزاری تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی گفتگو یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی بولا گیا وہ کہتا ہوں جو بھی غلطی ہو سکی ہو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاف فرمائے، اور ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد